آپ سوچو 9 سال کا بچہ، 10 سال کا، 11 سال کا، 12 سال کا، 13 سال تک آپ پکڑ لیجئے، آپ اس کو قتل عام کر دے رہے ہو. یہ کیسا بھیانک منظر ہوگا وہ. ہیلو دوستو، میں آپ سب کا سواگت کرنا چاہتا ہوں میرے اس چینل انڈین ایکس مسلم ساحل پر. میں سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے حساب سے میرے اس چینل کے سبسکرائبر 1200 پلس ہو چکے ہیں. آپ لوگ اسی طریقے سے سپورٹ کرتے رہیے. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ظفر ہیریٹک کا بھی. ان کے چینل پہ میرے انٹرویو کے بعد 200 سبسکرائبر سے سیدھا 2 دن کے اندر 1200 سبسکرائبر ہو گئے ہیں. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں طفیل چترویدی سر کا، جنہوں نے آج، یعنی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس دن کی بات بتا رہا ہوں، انہوں نے آج نیرج اتری سر کے ساتھ جب ان کا لائیو سٹریم تھا اس میں انہوں نے میرا نام لیا اور ان کے تھرو سے کئی لوگ آئے چینل پر. سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک، جو بہت ہی زیادہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے بنو قریظہ کے تعلق سے. بنو قریظہ یہ ایک قبیلہ تھا نبی کے زمانے میں، نبی کے دور میں. ایک جیوس لوگ کا قبیلہ تھا یہ. اب جو پوری سٹوری ہے بنو قریظہ کا، جو پورا واقعہ ہے، اس کو کسی دن تفصیل سے میں ڈسکس کروں گا. لیکن اس میں سے ایک حصہ میں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں اور اس پہ میری رائے بھی رکھنا چاہتا ہوں. آپ خود سوچئے کہ کس طریقے سے دل دہلا دینے والا یہ قصہ تھا. اور میں ان مسلمان ویور سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس بارے میں سوچئے، غور و فکر کریے، تاکہ آپ کے سمجھ میں کچھ آئے. دیکھیے، سنن النسائی جو ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. عطیہ القریظی ایک جو صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں قریظہ کے قیدیوں میں سے تھا. ہم لوگوں کی جانچ کی گئی اور جس کسی کے بھی پیوبک ہیئر نکلے ہوئے تھے یا پیوبک ہیئر آئے ہوئے تھے. پیوبک ہیئر اگر کسی کو نہیں پتہ ہے تو جو پرائیویٹ پارٹس پہ ہمارے جو بال ہوتے ہیں اس کو پیوبک ہیئر کہتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری جانچ کی گئی اور جن کے پیوبک ہیئر تھے، پرائیویٹ پارٹس پہ ہیئر تھے، ان کو مار دیا گیا، اور جن کے بال نہیں تھے انہیں زندہ رہنے دیے اور مارا نہیں. ترمذی کی حدیث میں تھوڑا اور اس کا وضاحت ہے. یعنی جو صحابی ہے وہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ مجھے پیوبک ہیئر نہیں تھے اس لیے مجھے چھوڑ دیا گیا. اب دیکھیے، آپ کو تھوڑا میں بیک گراؤنڈ سمجھا دوں کہ یہ کب ہوا تھا. تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بنو قریظہ جو ہے ایک قبیلہ تھا عرب میں، اور مسلمانوں کا بنو قریظہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا، ٹریٹی ہوئی تھی. دشمن تھے مسلمانوں کے، انہوں نے ایک جنگ کی مسلمانوں کے ساتھ جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. اب اس میں انہوں نے، جو بنو قریظہ والے تھے، ان کو ان کے ساتھ مل کر یہ جو ٹریٹی تھی، بنو قریظہ والوں نے اس ٹریٹی کو توڑ دیا اور انہوں نے، جو دشمن مسلمان تھے، دشمن اسلام تھے، ان کا ساتھ دیا. اب ہوا کیا کہ مسلمان یہ جنگ کسی طریقے سے جیت گئے، غزوہ خندق، اور اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. اب جیسے ہی جنگ پوری ہوئی اور اللہ کے نبی جو ہے ان کے پاس جبرائیل جو فرشتے ہیں وہ آتے ہیں
اور وہ ان کو بتاتے ہیں کہ ابھی رکنا نہیں ہے، آپ کو قریظہ کی طرف جانا ہے اور ان سے بدلہ لینا ہے۔ اب یہ بیک گراؤنڈ تھا کہ چونکہ بنو قریظہ نے ٹریٹی کو توڑا تھا تو مسلمان ان سے بدلہ لینے کے لیے گئے، اور انہوں نے جو قریظہ کے مرد حضرات تھے ان کا انہوں نے قتل کیا، اور جو عورتیں اور جو بچے تھے ان کو انہوں نے قیدی بنا لیا۔ اب ان میں سے ان کو بچوں کو قتل نہیں کرنا تھا، تو جو بچے نہیں ہیں یا جو ان کے نظر میں جو بالغ ہو چکے ہیں وہ چیک کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ وہ ان لوگوں کی جانچ کرنے لگے، ان کو ایگزامن کرنے لگے، ان کے کپڑے اتار کے ان کو چیک کیا کہ ان کو بال آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں، اور جن کو بال آئے تھے پیوبک ہیئر پرائیویٹ پارٹس پر، ان کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اب سوچیے آپ کہ کتنا بھیانک وہ منظر رہے گا۔ اب میں اس طریقے سے اس چیز کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یا مسلمان علماء سے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ بھلے ہی بنو قریظہ نے وہ ٹیٹی توڑی تھی، لیکن بنو قریظہ والے آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، ایک تو چیز یہ۔ دوسری چیز کہ آپ جو آپ کے دشمن تھے اس سے آپ نے جنگ تو ویسے بھی جیت لیا تھا، آپ تو بچ گئے تھے، آپ جنگ اس میں جیت چکے تھے۔ تیسری چیز یہ، ظاہر سی بات ہے کہ قبیلے کے سردار نے اس پیس ٹریٹی کو توڑا ہوگا۔ اب سردار کے غلط کام کرنے کی بنیاد پر آپ پورے قبیلے کے مردوں کو قتل کر دو گے، یہ ناانصافی نہیں ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے کیا؟ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ ایک کی وجہ سے پورے قبیلے کو ختم کر دینا؟ اگر کوئی یہ کہے گا مسلمان کہ اگر مسلمان تبھی اگر ہار جاتے اس جنگ میں تو مسلمانوں کا قتل عام ہو جاتا، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات، قتل عام مسلمانوں کو ہوا نہیں۔ دوسری چیز، ایک غلط کام دوسرے غلط کام کو کیسے صحیح کر سکتی ہے؟ آپ اپنے آپ کو اس ماحول میں رکھ کر دیکھیے، مسلمان تلوار لے کے کھڑے ہیں، ایک آپ اپنے آپ کو تبھی وہ زمانے میں لے کے جائیے اور سوچئے کہ آپ اس زمانے میں موجود ہے اور کس طریقے کا وہ ماحول ہوگا کہ مسلمان تلوار لے کے کھڑے ہیں، وہاں عورتیں ہیں، ان کے مرد ہیں، اس میں سے بھائی ہے، کوئی باپ ہے، شوہر ہے، بچے ہیں، سب موجود ہے قبیلے کے، ان کو بندک قیدی بنایا گیا ہے، اور آپ بچوں کو، جو بچہ دکھ رہا ہے اس میں سے، اس کو کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ بچہ ہے یا بالغ ہو گیا ہے، آپ اس کے کپڑے اتار کر آپ چیک کر رہے ہو کہ اس کو بال آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں، اور اس بنیاد پہ اس کو قتل کر دے رہے ہو۔ کیا منظر ہوگا یار، کتنا بھیانک منظر ہوگا وہ۔ اور یہ کرنے کے لیے جبرائیل فرشتہ حکم دے رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جبرائیل اپنی مرضی سے تو نہیں بولے ہوں گے، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہوگا۔ آج کا عقل والا مسلمان سوچے اس بات کو کہ ایک اللہ جو 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ کیسے ایسا حکم دے سکتا ہے کہ سارے لوگوں کو قتل کر دو، بچوں کو کھول کر دیکھو، پہلے اگر بال آئے ہیں تو اس کو بچہ نہیں رہا، قتل کر دو اس کو۔ آپ خود سوچو کہ یہ رحم ہے، اور وہ نبی جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے نبی کو جو ہے وہ رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو یہ کیسا رحم کرنے والا نبی ہے جس کے سامنے یہ سب چیز ہو رہی ہے؟ آپ ایک بات غور کریے کہ جو پیوبک ہیئر ہوتے ہیں وہ لڑکوں میں 10-11 سال میں ہی آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر ہارمونل امبیلنس ہوگا تو کوئی بچے کو 9 سال میں بھی آ جاتے ہیں۔
آپ سوچو 9 سال کا بچہ، 10 سال کا، 11 سال کا، 12 سال کا، 13 سال تک آپ پکڑ لیجئے، آپ اس کو قتل عام کر دے رہے ہو. یہ کیسا بھیانک منظر ہوگا، وہ کیسا ان کا دل کیا ہوگا قتل کرنے کا سب کے سامنے. اس کو قتل عام نے تو کیا کہا جائے گا. اب اگر مسلمان ادھر یہ کہیں گے، جیسے کہ وہ لوگ اس سے بچنے کے لیے یہ سب مغالطے دیتے ہیں کہ بنو قریظہ جو ہے انہوں نے یہ مانا تھا کہ وہ سعد ابن معاذ جو ایک صحابی تھے ان کا وہ فیصلہ مانیں گے، اور سعد ابن معاذ نے جو یہ فیصلہ کیا تھا مردوں کا قتل کرنے کا اور عورتوں کو اور بچوں کو بندک بنانے کا، تو یہ تورات کے حساب سے فیصلہ کیا تھا. تورات جو پہلے کی کتاب جو موسیٰ پہ اتری تھی جیسے کہ مسلمان کہتے ہیں، تو اس حساب سے کیا تھا. تو یہ ایسا بتانا چاہتے ہیں کہ وہ تورات کے حساب سے فیصلہ تھا وہ. لیکن میں یہ بتا دوں آپ کو کہ ایک بار عمر جو ہے نبی کے ساتھی، وہ تورات میں سے کچھ پڑھ رہے تھے اور نبی موجود تھے ادھر. انہوں نے دیکھا کہ عمر تورات میں سے پڑھ رہے ہیں تو ان کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، ان کو غصہ آنے لگا. ابو بکر بھی موجود تھے. ابو بکر نے جب نبی کے چہرے کو دیکھا تو عمر کو انہوں نے ڈانٹی دی کہ تم نبی کے چہرے کو نہیں دیکھتے. عمر نے جب دیکھا کہ نبی کو غصہ آ گیا ہے تو انہوں نے معافی مانگی، اور نبی نے ادھر کیا فرمایا، محمد نے کیا فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے تو ان کو محمد کی شریعت کو ماننا پڑے گا. وہ محمد کی شریعت کو مانتے، تورات کی نہیں چلتی. تبھی تو نبی کو غصہ آ گیا تھا جب عمر اس میں سے پڑھ رہے تھے. اور یہاں سعد ابن معاذ جو ہے وہ تورات کے حساب سے فیصلہ دے رہے ہیں. یہاں کیسا نبی مان لیے؟ یہاں ان کو غصہ نہیں آیا کہ کس حساب سے تورات کے حساب سے فیصلہ ہو رہا ہے؟ اور ان کی وہ رحم دلی کہاں گئی؟ جیسے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نبی بہت رحم والے تھے، اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیتے تھے. یہاں کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ 11 12 13 سال کے بچے جن کو پیوبک ہیئر آ جاتا ہے ان کا قتل کر دے رہے ہو آپ. یہ کیسا رحم کرنے والا نبی ہے؟ آپ اس بات پہ غور کریے. اور میرے مسلمان ویورز، میرے مسلمان بھائی، آپ بھی سوچئے کہ انسانیت ہے اس میں کوئی؟ آپ ایسے نبی کا دفاع کیسے کر سکتے ہو؟ کس حساب سے آپ دفاع کرو گے؟ آپ اپنے آپ کو اس میں رکھ کے دیکھیے کہ آپ کے گھر والے 10 سال کے، 11 سال کے، 12 سال کے بچے، ان کو ملٹری اگر آئے گی اور کپڑے ان کے اتار کے چیک کیا جائے گا اور ان کو قتل کیا جائے گا، آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ اپنے گھر والوں کو رکھ کے سوچئے، تب ہو سکتا ہے کہ آپ کے دماغ میں کچھ بات بیٹھے. اس بات پہ غور کریے. تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو کچھ آج سیکھنے ملا ہوگا اسلام کے بارے میں. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے ویڈیوز کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، مسلمان دوستوں کے ساتھ شیئر کریے. آپ میری آواز بنیے، میں ایک ایک چیز آپ کے سامنے لاتا رہوں گا. اور میرے چینل کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور اب تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں، وہ اس کو سبسکرائب کر لے، تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیوز جب بھی میں اپلوڈ کروں تو آپ کو معلوم پڑ جائے. اتنا تو آپ سپورٹ کر ہی سکتے ہیں.